آج ہم ایک نہایت اہم اور حساس موضوع پر بات کریں گے: اسرائیل کا فلسطین پر قبضہ اور ایران کا فلسطینیوں کی حمایت میں کردار۔ یہ مسئلہ نہ صرف تاریخ کی گہرائیوں میں موجود ہے بلکہ آج کے دور میں بھی انتہائی پیچیدہ اور اہمیت کا حامل ہے۔ اسرائیل اور فلسطین کے درمیان یہ تنازع ایک صدی سے زیادہ پرانا ہے، جس کی شروعات 20ویں صدی کے اوائل میں ہوئی جب یورپ میں صہیونی تحریک نے فلسطین میں ایک یہودی ریاست کے قیام کی حمایت کی۔ یہ تحریک اس وقت اب بھری جب یورپی یہودیوں کے خلاف بڑے پیمانے پر نسلی امتیاز اور ظلم و ستم کی داستانیں چل رہی تھیں۔ 1970 میں برطانوی حکومت نے بلفور اعلامیہ جاری کیا، جس میں فلسطین میں ایک قومی گھر کے قیام کی حمایت کی گئی، جس کے نتیجے میں فلسطینی عربوں میں بے چینی اور تشویش پھیل گئی۔ 1960 میں اقوام متحدہ نے فلسطین کو 2 ریاستوں میں تقسیم کرنے کی تجویز پیش کی، جس کا مقصد فلسطینی عربوں اور یہودیوں کے درمیان ایک متوازن حل تلاش کرنا تھا۔ مگر یہ تجویز عرب ممالک اور فلسطینیوں کی جانب سے قبول نہیں کی گئی، جس کی وجہ سے کشیدگی بڑھ گئی۔ 1948 میں اسرائیل نے اپنی ریاست کا اعلان کیا اور اس کے بعد پہلی عرب اسرائیلی جنگ چھڑ گئی۔ اس جنگ کے دوران اسرائیلی فوج نے بڑی تعداد میں فلسطینیوں کو بے گھر کیا اور اس واقعے کو آل نکبہ یا مصیبت کے نام سے جانا جاتا ہے۔ بے گھر ہونے والے فلسطینیوں کی ایک بڑی تعداد نے اردن، لبنان اور دیگر عرب ممالک میں پناہ لی اور آج بھی ان کی حالت انتہائی مشکل ہے۔ اس کے بعد اسرائیل نے مغربی کنارے اور غزہ کی پٹی کے کئی علاقوں پر قبضہ کر لیا اور یہ قبضہ آج تک جاری ہے۔ یہ صورتحال نہ صرف فلسطینیوں کے لیے بلکہ اسرائیلیوں کے لیے بھی ایک چیلنج بنی ہوئی ہے، کیونکہ دونوں قومیں اپنی سرزمین اور شناخت کی حفاظت کے لیے کوشاں ہیں۔ آج مغربی کنارے میں اسرائیلی بستیوں کی تعمیر جاری ہے جو بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی تصور کی جاتی ہے۔ فلسطینی عوام بنیادی انسانی حقوق جیسا کہ آزادی اور خود مختاری سے محروم ہیں۔ روزانہ کی بنیاد پر اسرائیل اور فلسطینیوں کے درمیان جھڑپیں ہوتی ہیں، جس کے نتیجے میں انسانی جانوں کا ضیاع ہوتا ہے۔ بین الاقوامی برادری نے اس مسئلے کے حل کے لیے کئی کوششیں کی ہیں، مگر ابھی تک کوئی مستقل حل سامنے نہیں آیا۔ اس تنازع کے پس منظر میں ایران کا کردار بھی ایک اہم پہلو ہے۔ ایران نے ہمیشہ فلسطینیوں کے حقوق کی حمایت کی ہے اور مختلف فورموں پر اس مسئلے کو اٹھایا ہے۔ ایرانی حکومت نے حماس اور حزب اللہ جیسے گروہوں کی حمایت کی ہے جو فلسطینی عوام کی جدوجہد میں ایک اہم کردار ادا کر رہے ہیں۔ یہ گروہ اسرائیل کے خلاف مزاحمت کرتے ہیں اور فلسطینیوں کی خود مختاری کے حق کے لیے آواز اٹھاتے ہیں۔ ایران کا موقف یہ ہے کہ وہ فلسطینیوں کی خود مختاری اور آزادی کے حق کا دفاع کر رہا ہے۔ ایرانی قیادت بار بار اس بات پر زور دیتی ہے کہ فلسطینی عوام کو اپنے حقوق کے لیے لڑنے کا حق حاصل ہے اور انہیں عالمی برادری کی جانب سے حمایت کی ضرورت ہے۔ اس تناظر میں ایران کا فلسطینیوں کے ساتھ کھڑے ہونے کا عمل انہیں ایک نئی قوت فراہم کرتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی یہ علاقائی سیاست میں ایک اور پیچیدگی بھی پیدا کرتا ہے۔ ایران کی حمایت بعض اوقات تنازع کو مزید پیچیدہ بناتی ہے، کیونکہ اس کی حمایت کا مقصد صرف فلسطینیوں کی حمایت کرنا نہیں بلکہ مشرق وسطی میں اسرائیل کے اثر و رسوخ کو کم کرنا بھی ہے۔ اس کی وجہ سے دیگر عرب ممالک اور اسرائیل کے ساتھ کشیدگی پیدا ہوتی ہے۔ ایران کی جانب سے دی جانے والی حمایت کے نتیجے میں یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ بعض عرب ممالک کی حکمت عملیوں پر اثر انداز ہوتا ہے۔ ایران کا کردار اس لحاظ سے بھی اہم ہے کہ وہ فلسطینی گروہوں کے ساتھ نہ صرف مالی بلکہ فوجی مدد بھی فراہم کرتا ہے۔ حماس اور حزب اللہ جیسے گروہوں کی تربیت اور مالی امداد کے ذریعے ایران نے فلسطینیوں کو ایک طاقتور مزاحمت فراہم کی ہے۔ یہ مزاحمت ان کے لیے ایک علامتی حیثیت رکھتی ہے اور یہ احساس دیتی ہے کہ وہ اکیلے نہیں ہیں۔ تاہم اس صورتحال کی ایک اور جہت بھی ہے۔ فلسطینی عوام کی اپنی داخلی سیاست میں بھی کئی چیلنجز ہیں۔ مختلف فلسطینی گروہ جیسے حماس اور فتح کے درمیان اختلافات موجود ہیں۔ یہ اختلافات بعض اوقات فلسطینی عوام کی مشترکہ جدوجہد کو کمزور کر دیتے ہیں۔ اگرچہ ایران حماس کی حمایت کرتا ہے، لیکن فتح کے ساتھ اس کے تعلقات پیچیدہ ہیں، کیونکہ فتح ایک اعتدال ہے، پسند جماعت سمجھی جاتی ہے جو مذاکرات کے ذریعے مسئلے کا حل چاہتی ہے۔ اس تنازع کی پیچیدگی میں وقت کے ساتھ ساتھ اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔
दोनों तरफ के लोग अपनी सरजमीन, सकाफत और शनाख्त की हिफाजत के लिए लड़ रहे हैं। अगरचा तारीख में बहुत से मोड़ आए हैं, लेकिन इस मसले का हल तलाश करना बहुत ज़रूरी है ताकि दोनों कौमें हों, अमन के साथ रह सकें। फ़िलिस्तीनियों के हुकूक की हमायत एक बीन इलाक़वामी मसला बन चुका है, और ये आलमी बिरादरी के लिए एक चैलेंज है कि वो इस तनाज़ा के हल के लिए है क्या इक़दामात उठाती है। अगरचा बहुत सी आलमी ताकतें इस मसले को हल करने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन अभी तक कोई मुस्तकिल हल सामने नहीं आया। इसमें एक अहम किरदार अमरीका, यूरोपी ममालिक और अरब ममालिक का भी है, जो इस मामले में मुख्तलिफ मौक़िफ़ रखते हैं। ये वीडियो इसराइल के कब्ज़े, फ़िलिस्तीनियों की मुश्किलात और ईरान के किरदार का एक जामा जायज़ा पेश करता है। इस मौज़ू की अहमियत को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, और हम सबको ये समझना ज़रूरी है कि ये तनाज़ा सिर्फ एक जोग्राफियाई मसला नहीं, बल्कि इंसानी हुकूक, खुद मुख्तारी और अमन का मामला भी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब करें। अपने ख़यालात और सवालात हमारे साथ कमेंट्स में शेयर करें और इस अहम मौज़ू पर मज़ीद गुफ्तगू करें। अल्लाह हाफ़िज़।